الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يقنع بعطائي فليطلب ربا سوائي او كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی گفتگو کا عنوان ہے مشکل حالات میں مومنانہ کردار. یہ جو دنیا ہے یہ تغیرات کی آماج گاہ ہے. اس دنیا میں ہر وقت کوئی ایک کیفیت نہیں رہتی. الفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ اس دنیا کی جو کنڈیشنز ہیں وہ تمام اوقات میں ایک حالت پر نہیں رہتی. چنانچہ آپ غور فرمائیں تو ایک وقت صبح ہے اور صبح کے ڈلنے کے بعد دوپہر ہے اور اس کے ڈلنے کے بعد شام ہے اور پھر اس کے ڈلنے کے بعد رات ہے اور پھر رات کے مستقل حصے ہیں. اور اگر موسم پر غور کریں تو بسا اوقات بڑا پیارا اور خوشنما موسم اور اس کے مقابلے میں شدت کی گرمی. کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی برسات ہے. ایسی یہ جو دنیا ہے اللہ تعالی نے اس کو تغیرات کی آماج گاہ بنایا. یہاں ہر وقت کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی ایک کیفیت خاص رہ ہی نہیں سکتی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ پیدائش کے وقت سے لے کے اور موت کے وقت تک مستقل راحتوں کے ساتھ رہے. اسی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ پیدائش کے وقت سے لے کے موت تک مستقل مصیبتوں کے ساتھ رہے. نہ وہ راحتوں اور نعمتوں کے ساتھ مستقل رہ سکتا ہے اور نہ وہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ مستقل رہ سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور نظام یہ ہے کہ وہ دنوں کو بدلتے. کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے کبھی راحت ہے کبھی مصیبت ہے کبھی نعمت ہے اور جناب بند کبھی نعمت کے مقابلے میں اس نعمت کا چھن جانا ہے, عزت ہے, ذلت ہے اور مختلف حالات. کسی ایک کیفیت کے ساتھ دنیا میں کوئی بندہ آج تک جی کر دنیا سے نہیں گیا. اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں تغیرات یقینی ہیں تو خود غور فرمائے جو بندہ حالات سے دوچار ہو کر نا امیدی کا شکار ہوتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے یا حق پر ہوتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں کوئی ایک صورتحال کسی بھی بندے کے ساتھ مستقل واقع نہیں رہ سکتی. اب حالات آئے, مشکل حالات کا سامنا ہے, تو کیا ان مشکل حالات میں یہ جاننے کے باوجود کہ دنیا ہے تغیرات یقینی ہے پھر بھی بندہ اس بات کی وحشت میں جیے جائے اور اس غلطی کا شکار رہے کہ میرے ساتھ پریشانی کیوں ہے, میرے ساتھ حالات کیوں ہے, میرے ساتھ مصیبتیں کیوں ہیں, آخر مجھے یہ سب کیوں ہوتا ہے. یہ سب سوالات ہے نا. یاد رکھیں یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تغیرات کی آماج گاہ بنایا ہے, رد و بدل کی آماج گاہ. اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ
اس دنیا میں مصیبتیں زیادہ ہیں اور خوشی کم. چنانچہ اس کا اشارہ ایک روایت سے ملتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو اس پتلے پر می برسایا گیا, پانی برسایا گیا, اور روایت کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن کنٹینیو اس پر بارش برسائی, لیکن 40 میں سے 39 دن اس پر مصیبت کی بارش برسائی. خالی ایک دن راحت کا. یہاں سے علماء نے اخذ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر اللہ تعالیٰ کا بارش برسانا اور 39 دن مصیبتوں کی بارش ہونا یہ مستقل دال ہے اس پر, اور یہ یقینی طور پر دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کا بیشتر حصہ انسانی زندگی کا حالات کا شکار رہے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ جو 39 دن بارش ہوئی وہ ہوئی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دونوں حالتوں میں جینا سکھاتے ہیں. چنانچہ دنیا کی زندگی کا بڑا حصہ مصیبتوں کے ساتھ ہی گزرے گا, یہ یقینی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشکل حالات نہ ہو. بہت کم اوقات ایسے میسر آئیں گے کہ جن میں خوشی ہوگی, راحتیں ہوگی, اور قلب اس بات کی گواہی دے گا ہاں یہ میری چاہت کے مطابق رہا ہے. اب یہ تو دنیا کی زندگی کے گویا اصول ہو گئے, یہ تغیرات کی آماج گاہ ہے, اور یہاں خوشی کم ہے, مصیبت زیادہ. اب اس صورت میں اگر بندہ اپنے اوپر آنے والے حالات کا دفاع دنیاوی چیزوں سے کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ بہت بڑی غلطی کا شکار ہے. اور عام مطلب ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف واقع ہوتی ہے تو ہم لوگ اس تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے, اس کو دور کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرتے ہیں اصل میں وہ بھی مادی ہوتی ہے. چنانچہ ایک اللہ والے کا قول یہ کہ ہمارے اوپر جتنے حالات ہیں وہ مادیت پرستی کا لازمی نتیجہ ہے. ہم نے دنیا کو اپنے سر پر سوار کیا ہے, اس لیے حالات. اس کی چند ایک تفصیلات آپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مولانا ویسے تو دال روٹی میں کمی نہیں ہے, جیسی گزرنی چاہیے نہیں گزرتی. اب دال روٹی میں تو کمی نہیں ہے, لیکن جیسی گزرنی چاہیے تو کا مطلب کیا ہے؟ لیگ پیس چاہیے نا 24 گھنٹے, ہر 2 وقت میں گوشت ہو, من چاہا کھانا. میری طبیعت چاہیے کہ میرے نیچے کوئی گاڑی ہو وہ میسر آ جائے, جیسا رزق میں چاہوں ویسا مل جائے. میرے بچوں کی شادی ایسی ہو کہ پورے سیلمپور میں نہیں, دلی میں نہیں, انڈیا میں کسی نے اپنے بچوں کو اتنا مال و دولت سے نہ نوازا ہو جتنا میں نوازا. یہ تو دنیا کو اپنے سر پر سوار کرنا. اس لیے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر اللہ کا بنایا ہوا نظام کہاں گیا؟ خداوند قدوس کا ایک نظام ہے, انہوں نے ہر بندے کی تقدیر لکھی ہے, اور جس کی تقدیر میں جتنا ہے وہ اس کو ملے گا, اور بندہ آؤٹ آف تقدیر مانگ رہا. ہر آدمی کو وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا, ہر آدمی کو وزیر خارجہ نہیں بنایا جائے گا, ہر بندہ سی ایم نہیں ہو سکتا, ہر بندہ مالدار نہیں ہو سکتا, ہر بندہ غریب نہیں ہو سکتا. پھر روایت میں ایک عجیب اشارہ, اللہ اکبر, کبھی کبھی روایت پڑھتے ہیں, حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کلام کو, روایات کو پڑھنے کے بعد بات واضح ہوتی ہے کہ ہم جس حال میں جہاں ہے اللہ کا شکر. چنانچہ روایت میں آتا ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کی حالت کو میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندوں کی حالت کو میں جانتا ہوں, کس کو کیا دینا ہے,
پھر روایت کا اگلا ٹکڑا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں مالدار بنانا ضروری ہے، اگر میں ان کو مال نہ دوں تو اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ پھر روایت کا اگلا ٹکڑا، بعض بندے ایسے ہیں جن کو غریب رکھنا ضروری ہے، اگر انہیں مال دے دوں گا تو اپنا ایمان بیچ ڈالیں۔ اب غور فرمائیے، اگر ایمان سے دولت کا موازنہ کیا جائے اور یہ اختیار آپ کو دیا جائے، ایک مسلمان سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنا ایمان دے دیجئے، دولت آپ کے حوالے کی جاتی ہے، تو کیا آپ کو قبول ہے یہ بات؟ دنیا کا گنے سے گنا مسلمان اس کو گوارا نہیں کرے گا، وہ اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا، وہ اپنا ایمان کسی قیمت پر نہیں دے سکتا، ایمان سے سمجھوتا نہیں۔ جب آپ ویسے کوئی آپ کے ایمان کو خریدنا چاہے تو بیچنے کے لیے تیار نہیں، ایمانی کیفیات سے، روحانی کیفیات سے اور ایمانی دنیا سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میرے بھائی یہ بھی تو ایک قسم کا سمجھوتا ہے نا۔ اللہ کے نظام کے خلاف احتجاج کرنا، مظاہرہ کرنا اور مستقل زبان پر شکووں کی دنیا کو آباد کرتے ہوئے کہنا ہم تو حالات میں ہیں، ہم حالات میں ہیں، ہم تو حالات ہی میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو کیسا رکھنا۔ اور مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، بہت سارے دوست احباب تشریف لاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جو آتا ہے روتا ہوا آتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا اب تک، بہت کم لوگ ہیں ایسے روتے ہوئے سے مراد، بہت کم بندے ایسے ٹکرائے ہوں گے مجھے میری اب تک کی مختصر سی زندگی میں جنہوں نے یہ کہا اللہ کا شکر، کوئی دشواری نہیں۔ بہت کم بندے ایسے جو یہ کہتے ہیں، باتیں لوگ ایسے جو شکر بھی کرتے ہیں، شکر کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے، کیوں ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھیں توڑ دی اللہ نے بھائی آپ کی، ہاتھ سلامت نہ رہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ کو اللہ نے بہت اچھے حال میں رکھا ہے، جائیے ہاسپٹلوں میں جائیے آپ، اور جناب من روڈ کے کنارے پڑے ہوئے لوگوں کی حالت زار دیکھیے، وہ آپ کو سبق دے گی کہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن ان کی اور آپ کی زندگی میں کیسا نمایاں فرق ہے۔ سر چھپانے کو چھت ملا ہو، اور جناب من سماج میں اللہ نے عزت دی ہے، اس کے باوجود کیفیات یہ ہے کہ صاحب وقت کا فرعون بنا دیا جائے، قارون جیسی دولت ہاتھ آ جائے، اور اگر یہ دولت نہ ملے تو پھر شکوہ ہے کہ ہم مشکل حالات میں۔ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں اس دنیا میں تغیرات یقینی ہیں، اس لیے کہ یہ تغیرات کی آماج گاہ ہے، اور اس دنیا میں خوشیاں کم ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں، لہذا اگر میں اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان اپنی مصیبت کو رفع کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے اپنی عقل و صلاحیت کی بنیاد پر، تو وہ بڑی غلطی کا شکار ہے۔ عام وطن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ضرورت پیش آئی، وہ بیمار ہو، اس کے گھر میں کسی کو بیماری ہوئی، اور بیماری ایسی جو جان لیوا، بہت سی بیماریاں آج کل چل رہی ہیں، بندہ ڈائلیسس پہ چلا گیا، کینسر کا شکار ہو گیا، شوگر ہو گئی، اور بہت سی خطرناک بیماریاں ہیں، امراض ہیں خطرناک۔ اب اس طرح کی بیماری ملنے کے بعد عام وطن ہمارا کام اچھے ہاسپٹلوں کا رخ کرنا اچھی بات ہے، سبق کے درجے کی چیزیں ضروری ہے، بیسٹ کوالٹی کے ڈاکٹر اختیار کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، اور تدابیر کی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ کسی نے بتایا فلاں جگہ دوائی پلائی جا رہی ہے، دوڑے چلے گئے۔ کسی نے بتایا وہ چورن کھلاتے ہیں، دوڑے چلے گئے۔ کسی نے کہا وہ ایک جھٹکا مارتے ہیں درد ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے آج کل سروائیکل لوگوں کو بہت چل رہا ہے، اس پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جس نے جہاں بتایا وہ دوڑا چلا گیا، لیکن عام بیماری ہے میرے اور آپ کے اندر کہ لوگوں کی چوکھٹوں کے چکر اتنے کاٹے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار کی چوکھٹ پر ایک بار نہیں آیا، آگے کہتا اللہ بیماری دینے والے بھی آپ ہیں اور شفا دینے والے بھی آپ ہیں، آپ نے اس بیماری کی نعمت سے نوازا ہے، اس کو صحت کی نعمت میں تبدیل کر دو۔
جب بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، اب مرتا کیا نہیں کرتا، ڈوبتے کو دن کے کا سہارا ہوتے، چلو امام صاحب سے دم بھی کرا لیتے ہیں۔ اب یہ دم کا جو اسٹیج ہے وہ بالکل لاسٹ، جب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اپنی تدابیر کی دنیا میں اب اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ حالانکہ صورتحال صحیح معنی میں یہ ہے کہ بندے کو ابتدا ہی میں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ تو ہم دنیا میں آداب و مصائب کے دفاع کے لیے جو شکلیں اختیار کرتے ہیں وہ بھی مادیت پرستی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور مادی چیزوں سے مادی چیزوں کا علاج چاہتے ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کا دوسرا ایگزامپل، ایک آدمی کاروبار سے ڈھونڈا یا اس کا خود کا گھر نہیں ہے، تو اس نے سوچا بینک سے لون کیش کرا لیتا ہے، وہ لون پاس کرا لوں اور مجھے رقم حاصل ہو جائے گی اور میری یہ مصیبت ٹل جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس غلطی کا شکار ہیں، وہ بیچارے لون کو لیتے ہیں اس لیے تاکہ راحت ہو جائے، لیکن چونکہ مادیت پرستی کو مادیت پرستی سے ختم کیا جا رہا ہے، مادی چیز کا علاج مادی چیز سے کیا جا رہا ہے، دنیا کے حالات اور اس کے مسائل کا دفاع دنیا ہی سے کیا جا رہا ہے، لہذا اور پھنسیں گے، نکلیں گے نہیں اور پھنسیں گے۔ یہ تو لون والے ہو گئے، کچھ لوگ نمبر والے بھی ہیں، چلو ایک آدھ نمبر کہیں سے مل جائے، امام صاحب سے پوچھ لیں گے چلتے پھرتے ٹائم کیا ہو رہا ہے، امام صاحب نے بتایا یہ نمبر والے بہت ہائی کوالٹی کی چیز ہوتے ہیں، معلوم ان کو ٹائم بتا دو، ٹائم سے آپ کا جوڑ دیتے ہیں کتنا نمبر پھر بیٹھے گا، وہ نمبروں کی دنیا میں گئے۔ بہت سے لوگ کرکٹ کی دنیا میں جوئے میں انویسٹ کرتے ہیں، سوچتے چلو وکٹ پہ لگائیں گے، اوور پہ لگائیں گے، جی بیٹسمین پہ لگائیں گے، وہ یہاں آتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی پتے کھیلتے ہیں، یعنی وہ بیچارے حالات کا شکار ہو کر یہاں پہنچے ہیں اور حالات کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے خاتمے کے لیے، دنیاوی مسائل کے خاتمے کے لیے دنیاوی تدبیر اختیار کریں، تو اس سے مسائل بجائے سلجھنے کے اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ حل اس کا یہ نہیں ہے، حل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ڈالے کیوں، اس پر غور کیا جائے۔ پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے پر اللہ برکتہ نے لکھا ہے مصائب کی، مشکل حالات کی 3 قسمیں، ذرا غور فرمائیے گا، مشکل حالات کی 3 قسمیں۔ آپ پر آنے والا کوئی بھی مشکل حال یا تو اللہ کا عذاب، ہر حال کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے، یہ خوب یاد رکھیے۔ مشکل حالات میں پھنسنے والا بندہ 3 شکلوں پر ہے، یا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مصیبت ڈالی ہے، اس کے گناہوں کا خاتمہ کیا جائے، یا تیسرے نمبر پر یہ کہ اس بندے کے درجات کو بڑھانا تھا اس لیے اس پر حالات ڈالے۔ چنانچہ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھی پر اللہ مرتضی ہوئے بات فرمایا کرتے تھے، ان کو کسی نے خط لکھا، کسی عالم نے خط لکھا اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا حضرت بڑے حالات میں، تو حضرت نے بس ایک ہی بات لکھی، بھائی صبر کرے، حالات انسان کی ترقی کا بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا بادیے کند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بادیے کند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی بھی آدمی کو اپنے مخالف حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس کے پیچھے یقینی طور پر یہ 3 کیفیتیں پائی جائیں، یا وہ آنے والی مصیبت اللہ کا عذاب، یا وہ گناہوں کی کفارے کے لیے ڈالی گئی ہے، گناہوں کو ختم کرنا ہے اللہ تعالیٰ، یا تیسرے نمبر پر بندے کے درجات کو بڑھانا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ عذاب ہے یا کفارہ ہے یا درجات کی بلندی ہے، تو اس کی بھی وضاحت شیخ عبد القادر جیلانی نے پر اللہ نے بتایا۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ بندہ کسی مشکل حال کا شکار ہوا، کوئی مصیبت اس پر آئی اور مصیبت کے بعد اس کی سرکشی بڑھ گئی، گناہوں کی دنیا میں اور زیادہ انوالو ہو گیا، ایک تو حالات تھے، کاروبار سے ٹوٹا، اولاد نے ستایا جی، اور اس کے علاوہ طلاق ہو گئی، بیوی چلی گئی، بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، باپ کی جائیداد میں سے کچھ نہ مل سکا، یا بیمار ہوا، کسی بھی نوعیت
کے حالات ہو، تو بس یہ غور کرنا ہے کہ اب حالات کے بعد کی زندگی کیسی ہے۔ اگر مصیبت میں پھنسنے کے بعد اس بندے کی زندگی اور زیادہ گناہوں کی طرف چل رہی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب ہے 100%۔ اور اس میں آپ تمام تر حالات کو داخل اور شامل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بنیادی مسئلہ اس وقت سماج کا چل رہا ہے، وہ ہے رشتوں کا نہ ہونا۔ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، اور عام وطن یہ شکایتیں سننے کو ملتی ہے کہ صاحب رشتے والے آتے ہیں اور مال مسالہ کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اتنا ہی نہیں معاملہ۔ آخر کیوں؟ اب یہاں اس صورت میں ہم یہ طے کیسے کریں کہ جناب ولی اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یا اللہ کا عذاب ہے یا ہمارے لیے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں راحت چھٹی ہوئی ہے؟ دیکھیے، کام دونوں حالتوں میں اپنے وقت پر ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کام ہر صورت میں اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ہونا ہے، لیکن بندہ اگر ملی ہوئی مصیبت پر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے گا تو یہ مصیبت بھی موجب ثواب بن جائے گا، اور اگر اس نے شریعت مخالف نظریے پر عمل کیا تو یہ مصیبت تو پہلے سے مصیبت تھی، مزید مصیبت یہ کہ اللہ کے عذاب اور اس کی طرف سے پکڑ کا بھی اس کو شکار ہوگا۔ چنانچہ آنے والا مشکل حال یا تو بندے کے لیے اللہ کا عذاب ہے، یا گناہوں کے کفارے کے لیے ڈالا گیا ہے، یا رفع درجات کے لیے ڈالا گیا ہے۔ اب اگر حالات کے بعد بندہ سمجھتا ہے اور گناہوں کی دنیا چھوڑ کر رجوع اللہ کی طرف چلتا ہے تو اس صورت میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بندے پر اللہ کا عذاب نہیں ہے بلکہ گناہوں کا کفارہ۔ سرکشی بڑھ گئی تو عذاب تھا، اور سرکشی گھٹی اور اللہ کی طرف چلا مشکل حالات میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کے مٹانے کے لیے اس پر ایک مصیبت ڈالی ہے جو وقتی ہے، خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر بندہ مصیبت کا شکار ہوا اور گناہوں کی دنیا میں بھی نہیں گیا، اللہ کی طرف بھی لوٹا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اس پر راضی بھی رہا۔ نہ فراق اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، رب رکھے جس حال میں وہی حال اچھا ہے، وہ اس پر راضی رہا۔ میرے اللہ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، اچھا کیا ہے، اللہ کی یہی مرضی تھی، نہ میرا کوئی نقصان اس میں ہو سکتا ہے نہ مجھے لاس ہو سکتا ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ میرے اللہ نے مجھے آج تک رسوا نہیں ہونے دیا، آج تک بھوکا نہیں مرنے دیا، آج کیسے وہ مجھے بے عزت و ذلیل کر سکتا ہے؟ چنانچہ یہ کیفیت اگر بندے کی رہی تو اب سمجھ لیجئے یہ رفع درجات کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مرتبوں سے نواز رہا۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور دیکھیے، پہلی نوعیت میں نے عرض کی ہے کہ بندہ تقدیر الہی پر شاکی ہے، حالات اس پر پڑے اور وہ اور زیادہ سرکشی پڑ گئی تو عام طور پر یہاں ایک کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے، آدمی یہ کہتا ہے ارے مصیبت تو آئی رہی ہے، ویسے بھی جہنم میں جاؤ گے بھائی، اپنے حالات تو ہے نہیں، کمی کیوں چھوڑے؟ ایسے بہت سے لوگوں کی خیالات بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویسے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے، چلو اور کچھ کر لے۔ تو یاد رکھیں آپ کی یہ کیفیت آپ کو بعد تک کے لیے مصیبت کا سامان فراہم کرے گی، آپ کے حالات نہیں کھل پائیں، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے جو بندہ دوچار ہو، یقینی بات ہے دنیا کی کوئی راحت اسے راحت نہیں مل سکتی۔ دوسرے نمبر پر بندہ جو ہے وہ اس بات پر راضی رہا کہ جناب من اللہ کی طرف سے ہیں حالات، اور اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، تو اب یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس تمثیل میں ایک واقعہ ملاحظہ فرما لیں، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کیسے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں۔ ہم جن کو مصیبت سمجھتے ہیں نا، یہاں مولانا ہم نے تو راحت کے دن دیکھے ہی نہیں، اچھا 20,000 کا فون چلاتے اور راحت کے دن نہیں ہے، اور کیسی راحت چاہیے بھائی؟ پھر سنو، اگر آپ کے ذہنوں میں یہ خیال گردش کر رہا ہے
کہ راحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اونچے اونچے محلوں میں ایوانوں میں بیٹھے ہیں. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کے موجودہ وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم ہے, ان کے پی اے نے یہ بات کیفیت بتائی کہ پرچہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور اپنے پی ایم ہاؤس میں چکر لگاتے ہیں, مکان کے اپنے کمرے کے چکر لگاتے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, صبح جو اسپیچ دینی ہوتی ہے اس کو تقریر کو رٹتے ہیں پوری رات. تو اگر خیال یہ ہے کہ ایوانوں میں محلات میں رہ کر سکون چھپا ہوا ہے تو یہ بھول. ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے, بڑا جامع شعر ہے ان کا, بس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون, بس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون, اپنے مولا کا جو با وفا ہو, اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں. پھر یہ جو حالات ہے نا, انہیں حالات نہیں کہتے. کاروبار ٹوٹ گیا, بچوں نے ذرا سی سرکشی دکھائی, شوگر ہو گئی یا صاحب کوئی بیماری آ گئی, اور بس ایسے روتے پھرتے ہیں. یہ حالات نہیں ہے. حالات ان سے پوچھو جن کی جوان بچیوں کی عزتیں ان کی آنکھوں کے سامنے تار تار کرتی ہیں, وہ حالات ہیں. حالات ان سے پوچھو جو محلات کے رقبوں کے مالک تھے, آج کیمپوں میں پڑے ہوئے دستے دراز دراز کرتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. ان سے پوچھو جو محلوں کے مالک تھے, علاقوں کے مالک تھے, اللہ تعالیٰ نے آن کے آن پکڑا ہے, آج اپنے جوان بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیمپوں میں زندگی گزارتے ہیں بغیر کسی سائبان کے. ان کی عزتیں محفوظ نہیں, ان کی اولادیں ان کے لیے اس طور پر بھی محفوظ نہیں معلوم کب بم آ گرے گا اور کب زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. کاروبار کا ٹوٹنا حال نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے میرا آپ کا. یہ وقتی طور پر اللہ کی طرف سے حال ڈالا گیا ہے. اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں. جب دیکھو روتے رہتے ہیں, ذرا سی کوئی بیماری ہے, حوصلہ رکھیے. نہیں جی مجھے حوصلہ, جہنم میں چلا جا, مجھے حوصلہ بھی نہیں ہے. بیکار کی بات ہے. بیوقوف ہے وہ آدمی جو اپنے اندر بھروسہ, اپنے اندر حوصلہ نہ رکھے, جسے یہی کانفیڈنس نہ ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اسے کون ٹھیک کرے گا؟ ارے بابا آپ انسان ہیں, آپ مرد ہیں. مرد وہی ہے جو حالات سے لڑتا, ورنہ مردان کی گائے کی چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. تب تو کیا بتاؤ مولانا, آپ نہیں سمجھ سکتے. ارے سب سمجھا جاتا ہے بھائی. تجھ پر حالات رسول اللہ سے زیادہ نہیں آ سکتے, تجھ پر حالات صدیق اکبر سے زیادہ نہیں آ سکتے, تجھ پر حالات فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ سے زیادہ نہیں آ سکتے. اس سے بڑا حال کیا ہوگا؟ سیدہ سمیہ کو دونوں پاؤں پکڑ کے درمیان سے چیر دیا گیا, اس کو حالات کہتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ڈالا جاتا حال کی شکل میں, مصیبت کی شکل میں, تو اس پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنا ہے. ایک یہودی اور ایک مسلمان کا ایک وقت میں انتقال ہونے لگا. یہودی کی طبیعت چاہی مچھلی کے لیے اور مسلمان کی طبیعت چاہی زیتون کے تیل کے لیے. مسلمان کے گھر میں زیتون کا تیل موجود تھا اور یہودی کے مکان کے سامنے جو تالاب تھا اس میں مچھلی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا, انہوں نے کہیں اور تالاب سے مچھلی نکال کے یہودی کے تالاب میں ڈالی. اور کر رہے ہیں, کون کرا رہا ہے یہ سب؟ اللہ کرا رہا ہے. اور اس کے مسلمان کے مکان میں تیل رکھا تھا, فرشتوں کو حکم دیا اس کا تیل بخار ہو جائے, اس کا تیل بکھیر دو. سمجھ رہے ہیں نا, گرا دو اس کا تیل. فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی. اللہ کے حضور سوال کیا, پیارے اللہ, وہ آپ کا دشمن تھا, اسے آخری وقت میں مچھلی کھلائی. یہ آپ کا دوست تھا, مسلمان بندہ تھا, اور اس بندے کو آخر وقت میں زیتون کے تیل کی خواہش تھی, آپ نے وہ بھی گرا دیا تاکہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے. اللہ کا عجیب نظام ہے. اللہ اتنا مہربان ہے, وہ ہر حال میں اپنے مسلمان بندے کے لیے راحت ہی راحت دیتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی حالت ایسی طے نہیں کرتا جس میں اس کے لیے مصیبت ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھو یہ جو یہودی تھا نا, یہ دان خیرات بہت کرتا تھا, ہمارے بندوں کو بہت سمجھتا تھا, اور ہم نے اہل کفر کے لیے, اہل باطل کے لیے یہ طے کیا ہے ان کے دان کا, ان کی خیرات کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دیا جائے گا. اس کا ایک حق ہم پہ باقی تھا, اس یہودی کا ایک حق ہم پہ باقی تھا,
ہم نے اس کو اخیر وقت کی چاہت مچھلی کھلا کے پورا کر کے اس کا حق کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا. یہ مسلمان جو تھا اس کے ذمے کچھ گناہ باقی تھے, اس کو پاک صاف کر کے یہاں بلانا تھا تاکہ عافیت سے جنت میں جا سکے. ہم نے اخیر وقت کی چاہت کو مار کے اس کے ان تمام گناہوں کو اس ایک چاہت کے مرنے میں ختم کر دیا اور پاک صاف کر کے اپنے پاس بلایا. ہمارے اوپر آنے والے تمام تر حالات اللہ رب العزت کے نظام میں ہمارے لیے بہتری کے ساتھ, یا اللہ کا عذاب ہے. عذاب ہے اس معنی کر کہ گناہوں میں سرکشی میں ہم آگے بڑھے لہٰذا اس سے توبہ کریں, یا اللہ کا عذاب نہیں ہے گناہوں کا کفارہ ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے بندہ, تو یہ گناہوں کا کفارہ. اور اگر اللہ کی طرف لوٹنے کے ساتھ ساتھ انشراح قلب بھی ہے, سکون قلب بھی اس کو حاصل ہے, ایسی صورت میں آپ سمجھ لیجئے یقینی طور پر کہ اس بندے کے ساتھ اللہ کی خصوصی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما رہے ہیں اور رفع درجات بھی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. چنانچہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, من لم یرضا بقضائی, جو میرے فیصلوں پر راضی نہ ہوا, حدیث پاک میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, ولم یصبر علی بلائی, اور میری آزمائش پر صبر نہ کیا, ولم یشکر علی نعمائی, اور میری نعمت پر اس نے شکر نہ کیا, ولم یقنع بعطائی, اور میرے دیے ہوئے پر اس نے قناعت نہ کی, فلیطلب ربا سوائی, تو اس کو چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے. میں اس کا رب نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے, کسی اور کو رب تلاش کرے. اگر مجھے رب مانتا ہے تو میرے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے. اگر مجھے رب مانتا ہے تو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر لازمی ہے. مجھے رب مانتا ہے میری نعمتوں پر شکر لازمی ہے. مجھے رب مانتا ہے میرے دیے ہوئے پر قناعت لازمی ہے. اور اگر وہ اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر وہ اپنا رب کسی اور کو تلاش کرے. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی نوع کے آنے والے حالات, مشکل حالات کوئی بھی ہو, اس میں مومنانہ کردار ہمیں اپنا پیش کرنا چاہیے. اور مومنانہ کردار یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اس کا اگلا حصہ, یعنی اس سلسلے میں کچھ باتیں ابھی باقی ہیں, اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں اسی عنوان کے ساتھ پھر گفتگو ہوگی, مشکل حالات میں مومنانہ کردار. اور آئندہ ہفتے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ مجھ پر اور آپ پر جو حالات ہیں وہ مادی ہیں, اور وہ ایسے کہ جن پر نا امید کسی صورت ہونا ہی نہیں چاہیے. جبکہ ہمارے بڑوں پر, اللہ کے محبوب علیہ السلام, آپ کے اصحاب پر جو حالات آئے وہ حالات ایسے تھے کہ وہ اگر نا امید ہو جاتے تو انسانی فطرت کی کمزوری کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ سب حالات ایسے تھے اس لیے ان کو کمزور ہونا پڑا اور وہ نا امید ہو گئے تو کوئی بات نہیں. لیکن وہ ان حالات میں بھی جمے رہے. آئندہ ہفتے حضرات صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے حالات میں ان حضرات کا مومنانہ جو کردار تھا اس کو اسی بیان کا حصہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.